आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सह तरफा इल्जामात की गोलाबारी, सियासी बहरान, जूं का तू, जिम्मेदार कौन है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आप पब्लिक मनी से अपनी कैंपेन क्यों चला रहे हैं? आप पब्लिक मनी से फितना और फसाद पाकिस्तान के हर शहर में पहुंचा रहे हैं। इसका हक आपको किसने दिया है? 1 लाख रुपया इनकम टैक्स देने वाला शख्स जो है वो इतने जहाज़ों का सफ़र कैसे कर सकता है? वो ये शहाना जिंदगी कैसे गुजार सकता है जहाज़ों में उड़ने वाली? कि चौधरी निसार और मियां नवाज शरीफ, सुन लो आप, मैं इस बार आपका मुकाबला करूंगा। मेरा सब्र खत्म हो गया, मैं आपका मुकाबला करूंगा। आज बड़ा हंगामा खेज दिन था। एक जानिब लाहौर में जमात इस्लामी मौजूदा निज़ाम को ललकारते रही और दूसरी जानिब मुनसिफाना निज़ाम की बात भी करती रही। दूसरी जानिब डॉक्टर ताहिरुल कादरी भक्कर में अपने फलाही मुमलिकत के एजेंडे के साथ अवाम को ताकतवर बनकर, जुर्रतमंद बनकर, गैरतमंद बनकर इस निज़ाम को जलाकर राख कर देने के लिए उठा रहे थे। तीसरी जानिब इमरान खान गुजरावाला में अपनी रिवायती तकरीर के साथ साथ धांधली के उन सबूतों की बात कर रहे थे जो आखिरकार 1.5 साल बाद उनके हाथ आ ही गए हैं। अब ये सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए जाएंगे और फिर शायद नून लीग का इक्तदार सूखे पत्तों की तरह लरजने लगे। कोई माने या ना माने, कम अज कम कप्तान का 30 नवंबर को ऐसा ही इरादा है। बहरहाल 3 अतराफ की बात हो गई है, इसलिए चौथी समत की बात करना जरूरी है, जहां परवेज रशीद साहब अपने सबूतों के साथ कप्तान से उनकी शहाना तर्ज जिंदगी, उनके जेरे इस्तेमाल तैयारे के इस्तेमाल के अखलाकी जवाज और अखराजात के मुतालिक सवालात कर रहे थे और ये तवक्को कर रहे थे कि कप्तान उनके सवालात के जवाबात खुद देंगे। अब आजकल इस तरह के सवालात तो होते ही रहते हैं और उनके जवाब भी आते रहते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आज पहलवानों के शहर गुजरावाला में जिस अखाड़े का मंजर पेश किया गया, क्या ये डी चौक पर 30 नवंबर के जलसे की रिहर्सल है? क्या 30 नवंबर को भी टमाटर, अंडे, डंडे, मशकूक अफराद, पानी और कीचड़ की तवक्को की जाए? क्या ये मुमकिन है कि 30 नवंबर को भी गुल्लू, बिल्लू, पोमी, तौफीक और आमिर भट्ट के बाद किसी नए भट्ट से मुलाकात हो जाए? इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ अबरारुल हक मौजूद हैं, PMLN से मोहसिन शाहनवाज राजा ने हमें ज्वाइन किया है, JUIF से हमारे साथ जान चकरी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान अवामी तहरीक से उमर रियाज अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अबरारुल हक साहब, आपसे शुरू करते हैं और बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए क्योंकि आज का दिन बड़ा हंगामा खेज था, लेकिन मैं शुरू करूंगी परवेज रशीद साहब के उस सवाल से जो उन्होंने आज इमरान खान से पूछा है कि आपके शहाना तर्ज जिंदगी का राज क्या है और वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जहाज वो जाती हैसियत में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस साहिबा, एक तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ गुजरावाला के अवाम को कि वो इतनी बड़ी तादाद में तशरीफ़ लाए जलसे में, और पूरे पाकिस्तान की अवाम को कि तब्दीली के जिस सफ़र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़े करीब उसके जा पहुँचे हैं। देखिए, नून लीग आज परेशान है थोड़ा, और बिलखसूस गुजरावाला के अंदर इतना बड़ा जलसा हो जाना, सच पूछे तो कई लोग PTI में से भी तवक्को नहीं कर रहे थे और फिर उन्होंने रोकने की बेशुमार कोशिशें की, सबोटाज करने की कोशिश, सारी रात तो ये बैनर जलाने की कोशिश करते रहे, गिरफ्तार भी होते रहे, लेकिन इनको लगता है ऑर्डर्स मिले थे कि आप लोगों ने किसी भी तरह से इसको रोकना है, ये हमारा गढ़ है और ये गड़बड़ ना बन जाए। ठीक है। और जब कुछ ना बन पड़ी तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और मैं हैरान होता हूँ, कभी कभी हंसता भी हूँ। परवेज रशीद साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, कमाल उनका लहजा भी, और बड़ा धीमा और बड़ी पक्की बातें वो करते हैं। लेकिन देखिए, बातों में सब्सटेंस होना बड़ा ज़रूरी है। अवाम जाग गए हैं। ये 99 वाले होते तो फिर ठीक था, अभी मुश्किल है क्योंकि 800 करोड़, वो सवाल करते हैं कि 800 करोड़ की हुसैन नवाज साहब का जो घर है उसका जवाब पहले दें। खान साहब तो बेशुमार सवाल कर चुके हैं, किसी का तो जवाब दें। जहांगीर तरीन साहब ने तो अपने सवाल का जवाब दे दिया, टिकर भी चल रहा है नीचे लोग। अबरारुल हक साहब देखें, इन सब बातों पे हम आते हैं। आपने कहा परवेज रशीद बड़ी पक्की बात करते हैं, सबूतों के साथ बात की, जरा जहाज की बात को क्लियर कर दें, फिर हम सारे शरीफों पे आते हैं।
پکے منہ سے جو بات کرتے ہیں نا، بالکل پکے منہ سے میں اس کی بات اس کی تعریف کر رہا ہوں میں، لیکن سبسٹنس میں نے ساتھ کہا نہیں ہوتا، یعنی اس میں سچائی نہیں ہوتی انفارچونیٹلی۔ جہانگیر ترین صاحب کا رد عمل بھی آ گیا، اس پر انہوں نے بتا بھی دیا کہ اس جہاز کو ہم ہائر کرتے ہیں اور باخدا ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ لگائیں تو صحیح الزام، اگر کچھ ایسا ہے تو ہم پیش کریں تاکہ اس روایت کا آغاز ہو، اس ملک کے اندر سچائی کی روایت کا آغاز ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی کئی خامیاں ہوں، لیکن خدارہ جو سوال ہم نے پوچھے ہیں جو بہت بڑے بڑے اربوں خربوں ڈالرز ہمارے ملک سے باہر چلے گئے، ان کا جواب بھی ہمیں چاہیے، عوام سننا چاہتے ہیں۔ آپ ابرار صاحب، آپ لوگ بھی ثبوتوں کے ساتھ بات کیا کریں نا، ان سے آپ ثبوت پیش کریں، جیسے کہ آج پرویز رشید صاحب نے کیا اور جہانگیر ترین صاحب نے اگر جواب دے دیا کہ میں اپنی جیب سے خرچہ دیتا ہوں، تو پرویز رشید صاحب نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ آپ جو بھی آپ نے خرچہ کیا وہ رسیدیں وغیرہ دکھا دیں، تو پرویز رشید بھی مطمئن ہو جائیں گے، یہ عوام بھی مطمئن ہو جائے گی۔ اور اگر آج عمران خان صاحب اس بات کا نہیں جواب دیتے تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ چوری کے پیسے پر سیاست کر رہے ہیں، پھر ایسا شخص ملک سے چوری کیسے ختم کر سکتا ہے؟ نہیں تو یہ تو میں نے کہا کہ پوچھنا ان کا حق ہے، بتانا ہمارا حق ہے اور ہمارا فرض ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تو چلو جہاز میں ایک پیٹرول کا معاملہ ہے جس کے اوپر انہوں نے بتا بھی دیا اور اس کے ثبوت بھی پہ، لیکن اربوں روپے اربوں ڈالر جو ملک سے باہر چلے گئے، 5,000 روپیہ ٹیکس دینے والے حاکم جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آئیں، یہ باتیں لوگ ان کا جواب مانگ رہے ہیں آج، اس کا جواب بھی تو لیجیے نا۔ جواب یہ بھی مانگ رہے نا، پبلک لمیٹڈ کمپنی کا جو جہاز ہے JWD کمپنی کا، جہانگیر ترین ابھی جہانگیر ترین صاحب کے اس میں 29.76% شیئرز ہیں، جو باقی کے شیئر ہولڈرز ہیں نا ان کی ملکیت کے جو شیئرز ہیں وہ ہیں 70.64%، اور یہ پورا جو اس کا سالانہ خرچہ آتا ہے 4 کروڑ سے زیادہ آتا ہے اس جہاز کا، تو کہاں سے ہو رہا ہے؟ کوئی آزادی فنڈ سے آپ دے رہے ہیں، عمران خان صاحب اپنی جیب سے دے رہے ہیں، یا اکاؤنٹ میں بوجھ ڈال دیا سارا؟ گزارش یہ ہے اس جہاز کو کوئی بھی ہائر کر سکتا ہے، 1.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، وہ تو مارکیٹ میں عام بھی آپ جا کے لے سکتے ہیں، وہ یہ ان لوگوں کے پاس ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو اتنی چھوٹی رقوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے تو دیکھنا ہے نا حق پہ ہے یا نہیں، تو وہ ضرور پوچھیں، تو میں کہہ رہا ہوں ضرور پوچھیں اور ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جو جواب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ابھی ابرار الحق صاحب نے دیا کہ آپ اس سے مطمئن ہیں، اور جہاز کی بات پھر میں آپ سے بھی کروں گی کیونکہ اعتراض تو بہت زیادہ اٹھا دیا ہے عمران خان کے جہاز استعمال کرنے پہ، لیکن وہ جو چائنا کا پہلا وزٹ تھا اس میں میاں محمد نواز شریف جب چائنا گئے تھے تو ان کے ساتھ حمزہ شہباز گئے تھے، وہ کس کے جہاز میں گئے تھے؟ حمزہ شہباز صاحب جو جہاز کا تو مجھے نہیں علم، آپ میاں کے منشا پاس کا جہاز تھا، تو کیا اپنی منشا سے گئے تھے اس میں؟ میاں منشا صاحب کا جہاز اگر ان کے ساتھ گیا، جو پہلی تو بات یہ ہے کہ میاں منشا صاحب اگر ایک گورنمنٹ کے تمام آفیشلز جا رہے ہیں اور ایک پرائم منسٹر کا وزٹ ہے، تو پرائم منسٹر کے وزٹ میں ہمیشہ بزنس مین بھی ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بزنس مین نہیں جا رہا تھا، کافی بزنس مین جا رہے ہوتے ہیں ساتھ، جو کہ سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں ملک ممالک کے مابین، ان کے بیچ میں جو بھی ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہوتا ہے دونوں طرف سے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ میاں منشا صاحب گئے ہیں کہ نہیں گئے، کافی پرانا یہ چائنا کا جو ان کا وزٹ ابھی جو ریسنٹلی 480 ارب روپے کی ادائیگی بھی ہوئی تھی نا، کوئی سرکولر ڈیٹ کی، 480 ارب کی جو ادائیگی اس کے اوپر ہمیشہ سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ کمپنیز ہیں، یہ الزام لگایا گیا تھا، آپ لا کے بتائیں نا کہ وہ جو ارب وہ کون سی کمپنیز ہیں، ان کمپنیز میں کس کا سٹیک ہے، کس کی شیئر ہولڈنگ ہے، اگر یہ چیزیں سامنے آئیں تو پھر بات کی جاتی ہے۔ یہی ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سی کمپنیز ہیں، ذرا آڈٹ تو لے کر آئیں، پرویز رشید صاحب نے آج اس کمپنی کی آڈٹ رپورٹ کو دکھا دی۔ یہ تو ہیر سے ہے نا، اب اگر ہم پر کوئی بندہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جی وہ ساری کی ساری کمپنیز میاں منشا کی ہیں، تو وہ الزام تو آپ ثابت تو کریں نا، کوئی کمپنیز کے نام لے کر آئے، ان میں شیئر ہولڈنگ لے کر آئے، اسٹیبلش کریں۔ خان صاحب کے کہنے کے ساتھ تو وہ 470 ارب روپے کا سارا جو سرگردشی کر دیتے وہ میاں منشا بٹ کی کمپنیز کو تو نہیں دکھائے، یہ تو وہ تمام کمپنیز ہیں پاکستان کے بیچ میں، یہ سارا یہ انرجی کے بیچ میں جو سیکٹر میں میاں منشا بھی بٹ ہے، یہ بھی بتا دیا جاتا ہے، بٹ ہے میاں منشا۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ کو لگا ہے بٹ صاحب ہے، مجھے وہ بھی ہے، بٹ بھی انسان ہے جی، بالکل ہے، بڑی آپ کہتے ہیں کہ بٹ صاحبان جو انسان ہے، وہ انسان ہے، سرمایہ کار ہے ہمارے ملک میں، ان کی ایک سے ہے اور یہ برادری پورے پاکستان میں۔ اچھا، یعنی کہ میاں منشا کا جہاز استعمال کرنا بالکل ٹھیک تھا، تو پھر یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا جہاز عمران خان کرے گا بھی ٹھیک ہے؟ مجھے میاں منشا صاحب کے پلین کا چائنا پہ جانے کے اوپر میں اس کے اوپر اس کی علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے نا کہ میاں منشا صاحب کا جہاز گیا، لیکن میں نے کہا کہ سرمایہ کار جا سکتے ہیں کسی دوسرے ملک میں اگر پرائم منسٹر سفر کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سرمایہ کاری اس کمپنی کے جو پبلک لمیٹڈ کمپنی جب اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں پوچھ رہے عمران خان صاحب سے، تو پرویز رشید صاحب یا کوئی اور کون ہوتا ہے ان سے پوچھنے کا؟ عمر ایاز عباسی صاحب، حکومت نے آج عمران خان کی جو شاہانہ طرز زندگی ہے نا اس پہ سوالات اٹھائے ہیں ثبوتوں کے ساتھ بقول پرویز رشید صاحب کے، اور آپ کو یاد ہوگا ایسے ہی کچھ سوالات جو ہے وہ قادری صاحب پر بھی اٹھائے گئے تھے اسی طرح کے ثبوتوں کے ساتھ۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ اسی طرح کے الزامات، اسی طرح کی چیزیں آپ لوگ حکومت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں نا، لیکن آج تک آپ لوگوں نے کوئی بات ثبوت کے ساتھ نہیں کی، کیوں؟ قادری صاحب نے آج بھی جلسے میں کہا کہ 55 کروڑ کی گھڑی پہنتے ہیں میاں نواز شریف، بات صحیح ہے، ثبوت کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک نیوز پیپر دکھانا چاہوں گا جی، یہ آج کا ہے سنڈے میگزین 23 نومبر، سفید جھوٹ جی۔ اب سفید جھوٹ اس کے اندر کیا ہے، نیوز پیپر کا نام بھی لے لیتا ہوں، روزنامہ جنگ ایک معروف اخبار ہے، اس کے اندر ایک موصوف ہیں ابرار بختیار صاحب، ان کے قلم نے سیاہی میں ڈبو کے انہوں نے جب قلم لکھا تو لکھا کہ اس وقت ملک کے حالات کے پیش نظر پاکستان عوامی تحریک بے ثمر دھرنا کر کے اس کے قائد ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان کے فس قدم۔ اچھا، یہ آج 23 نومبر کو انہوں نے تحریر لکھی، اور جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری 20 نومبر کی صبح داتا صاحب کے مدار پہ یہ حاضری دے رہے ہیں، یہ ذرا دکھائیے گا، یہ سفید جھوٹ ہے، اور آج 23 نومبر کو بھکر جلسے میں خطاب کر رہے ہیں۔ پرانا کالم ہوگا، آج چھپ گیا ہوگا، آج کا بالکل میں لیٹسٹ، پرانا لکھا ہوا ہوگا نا، میں خود آج کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں آج 23 ہے نا، میں 23 کی بات، چھپا 23 تاریخ کو ہے، ٹھیک، 22 کو انہوں نے لکھا ہوگا، اپڈیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا، اپڈیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملا ہوگا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی آزاد صحافت پہ جہاں ہم یقین رکھتے ہیں وہاں صحافت کی کچھ اقدار ہیں، نارمز ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بالکل پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو 299 القادریہ ہے، مجھے ذرا موقع دیں، جہاں پہ بلٹس لگی 2 خواتین کو، وہ جام شہادت جنہوں نے نوش کیا، جو ماڈل ٹاؤن فیاسکو ہوا ریاستی دہشت گردی میں، وہ گھر 1 کنال کا ہے۔ اس 1 کنال کے گھر میں جو کل ملکیت ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اس وقت پاکستان میں، اس کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین، ان کی فیملی، اور چھوٹے بیٹے ڈاکٹر حسین محی الدین، یہ دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ دونوں یعنی 3 فیملیز ایک گھر کے اندر رہتی ہیں، اور اس سے پہلے ان کی 3 سسٹرز جن کی شادی ہو چکی ہے، یعنی 7 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ سوال میرا یہ نہیں تھا، جو الزامات آپ لگاتے ہیں ان پہ پہلی بات میں یہیں سے شروع کرنا پرویز رشید کہتے ہیں ہم ثبوتوں اور شواہد کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جو بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، دیکھیں نا، اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈر جو کہتا ہے پہلے پروف کرے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 1 کنال کے مکان میں 3 فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے پروف کی، آپ نے بات کی، ہم نے کہا قادری صاحب غلط ہیں، میں نے کبھی آپ سے سوال میں کہا دوسری دیکھیں 50 ثبوت بتائیں کہ وہ غلط ہیں، 50 کروڑ کی انہوں نے گھڑی کی بات کی نا، میں آپ کو 55 میں آپ کو ایسی مثالیں دے دیتا ہوں۔ یہ تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی بات ہے، منسٹر لیول پہ، ایم این ایز لیول کے ان کی فیملیز کا، جن کے پاس ایک پرس لاکھوں روپے مالیت کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے وی آئی پی کلچر تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ثبوت سے بات کیا، میں ثبوت سے ایک ثبوت اور دے دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات، پاکستان ٹیلی ویژن جس کو 35 روپے بجلی کے بل کے اندر پاکستان کا ٹیکس پیئر اپنی پاکٹ سے دیتا ہے، سالانہ 5 سے 7 ارب روپیہ وہ ریونیو جاتا ہے، آج پی ٹی وی کروڑوں کا مقروض ہے، پھر بھی ایم ڈی پی ٹی وی عسکری بینک سے 2 ارب روپیہ قرضہ لیتے ہیں، امپلائیز وہاں کے ان کے سے تنگ ہیں، بی اے 3rd ڈویژن ہے، اور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو وائلیٹ کر کے پروڈیوسر ایم ایس سی ایم فل ہے۔ تو پاکستان میں اگر کسی نے بی اے 1st ڈویژن کیا ہے، پھر وہ اپنی ڈگری چلا دے یا ریڈی لگا لے، ایم ایس سی کی ہے، فیسیں دے کے ایم فل پی ایچ ڈی کی ہیں، پاکستانی قوم کا پیسہ ٹیکس پیئر کا وہ جاننا چاہتا ہے ثبوت کے ساتھ، اور میرے پاس یہ پورے ڈاکیومنٹس اس کے موجود ہیں پی ٹی وی کے، اور یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نااہل قرار دیا، سپریم کورٹ سے اسٹے لیا، اور اب میرے ہاتھ جوڑ کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم چیف جسٹس ناصر الملک سے درخواست ہے کہ اپنے رجسٹرار سے کہیں کہ اس کیس کو لائن پہ لگائیں تاکہ پاکستان جب آپ اقتدار میں آئیں گے نا، اس کی خود کرپشن سے بچا جا سکتا ہے۔ جب اقتدار میں آئے گی نا پاکستان عوامی تحریک، تو عباسی صاحب ابھی اس وقت تک جہاز ڈوب چکا ہوگا۔ بات ان کو یہ واضح کر دوں کہ جو معاملہ عدالت میں ہو نا پینڈنگ سبجیکٹ سوز کے اوپر، میرے خیال سے جج کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ ناصر الملک صاحب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ کیس ناصر الملک صاحب بہت شامل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو یہ ہے، دیکھیں ایک کمپنی تھی، اس نے 3 لوگوں کے نام فائنل کیے تھے، ان 3 لوگوں میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر نے بنانا تھا، اور وہ کمپنی بھی کوئی عام کمپنی تھی، وہ بڑی کریڈیبل کمپنی تھی، اس میں مالک صاحب کا نام تھا۔ دوسری بات یہ کہ مالک صاحب کو اگر کمپیئر کر رہے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن ایم ایس سی میتھس کو ہم اس کے کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ہے، لیکن بی اے وہ بھی 3rd ڈویژن، ٹھیک ہے، آج کے ٹاپک پہ ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے ایک شخص کو، آپ ایک جرنلسٹ کو پورا ادارہ دے دیتے ہیں۔ میں مالک صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو بلائیں، گزارشوں کا کلچر آپ ہی انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، پھر وہ گزارش کی۔ جان چکری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو
शहाना मैं गरीब एम्प्लॉइज की बात करता हूँ, टैक्स पेयर की बात करता हूँ, एक शहरी की हैसियत से मेरा हक है मेरे ख्याल में। और शहरी की हैसियत से सुनना भी हक है ना। सुने अब आप जाना चकज़ई साहब, ये जो शहाना तर्ज जिंदगी है, क्या ख्याल है, क्या राज है? सब एक दूसरे पे सवालात उठा रहे हैं। इमरान खान कादरी साहब कहते हैं कि ये हुक्मरान लूट कर खा गए पैसा, ये कहते हैं कि आप फितना फसाद पब्लिक के पैसे से फैला रहे। क्या हो रहा है ये? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत की सियासत हो रही है। पीटीआई आज तक ये इनकी खामोशी है कि बेनीगारा स्टेट किस तरह आया, बुलेट प्रूफ कार जो है किसने फाइनेंस किए, हेलीकॉप्टर आपके सामने, जेट किसने जो है फाइनेंस किए, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हर रोज ये लोग कहते हैं हम लोग 100 दिन से धरने दे रहे हैं, जलसियां कर रहे हैं, इसका इतना खर्चा। ये छोटे छोटे जलसे इनके छोटे छोटे जलसे उनके प्रोब चैनल्स मीडिया दिखा रहे हैं, बिल्कुल मीडिया दिखा रहे हैं। वो आपको 2000 की जगह 10,000 दिखाएंगे, 10,000 20,000। अच्छा, ये चैनल्स का कमाल है कि वो लोग डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल करके दिखा देते हैं। बिल्कुल ड्रोन कैमरे। अच्छा, फिर ये बात कि किस तरह जो है ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है जब इनका कोई सोर्स अकाउंटेबल नहीं है। खुद ये कह रहे हैं कि जी हम लोग गरीबों की बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, गरीब तो बनू में बैठे हैं। इमरान खान साहब के बारे में, कादरी साहब के बारे में भी हैं। कादरी साहब के बारे में तो बिल्कुल है, वो इधर 2 महीने बैठे हैं, उन्होंने अपना सोर्स नहीं बताया। अगर ये चैरिटी के पैसे तो और भी ज्यादा नाकाबिल कबूल है कि आप सियासी कन्विंसिंग के लिए, सियासी कन्विंसिंग के लिए, जैसों के लिए आज जो बकर में जलसा हुआ वो तो बाय इलेक्शन की तैयारी थी पंजाब की। आप तो वोट, उन्होंने कहा मुझे देख के वोट देना, जो भी कैंडिडेट है गए थे, उसके अंदर मुझे देखना। इनकलाब की बात आई। इसी तरह इमरान खान साहब के जो कह रहे हैं कि जी कौम जो है वो सो रही थी, आज जाग गए, ना कौम सो रही थी ना वो आज जागी है। ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इनका एक ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। खान साहब के पास अब आपने जो हम सबूतों वाली बात पे पहले आ जाते हैं, आपने शाना खर्चों की तो बता दी बात, गवर्नमेंट की नहीं बताई, कादरी साहब और इमरान खान साहब दोनों की बता दी है। खान साहब ने कहा कि जो धांधली के सबूत है ना, अब वो हमारे पास आ गए हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो सारे सबूत दिखाएंगे। क्या ख्याल है, 1.5 साल के बाद ये सबूत कहां से आ गए? बहुत ही मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात है। 18 साल के बाद, 18 महीने के बाद अब इनके पास सबूत आ गए हैं। ये फिर क्या मजाक है? जब उन्होंने वहाँ पे उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होके इमरान खान साहब ने रिजल्ट तस्लीम किए थे और कहा था हम इसको मानने के लिए तैयार हैं। अब जो है फिर वही बात आ रही कि 18 महीने, असल में अब लोगों को पता चल गया है कि इनका एक एजेंडा है कि आप हट जाए और हम आना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। साहब आपने जो बात सुनी, ये जाना चाहिए साहब की, इन्होंने तो मजा का खेस बात कह दिया इसको, लेकिन खान साहब के पास ये वाकई सवाल है कि 1.5 साल के बाद धांधली के सबूत कहां से आ गए हैं, जो कि कोर्ट में 18 महीने के बाद एक दरखास्त जो है वो रद्द हो चुकी है कि सिर्फ इल्जामात की बेसिस पे जो है वो केस नहीं हो सकता। तो ये कहां से आ गई है? पारस, गुजारिश ये है कि अब ये जाहिर है इनकी सियासत इनको ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। अब देखें ना, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग्स जो है वही देख लें, वो ऐन उस टाइम पे जब खान साहब तकरीर कर रहे थे और हमारा बड़ा जोशो खरोश से जलसा जारी था, तो उन्होंने उस वक्त, क्योंकि आज हम बजाय इसके कि जलसे की बातें आप लोग डिस्कस करें, आप एक और चीज़ को डिस्कशन में डाल दें, और ये इनका वतीरा हमेशा से रहा है कि एयर टाइम हम भी किसी तरीके से ले जाएं, और आप उसमें वो कामयाब भी हुए कि झूठे हैं चाहे इल्जामात, लेकिन आज हम बैठ के उनको डिस्कस करें। सबको टाइम देना पड़ता है। साहब भी नेचुरली वहाँ से एक बहुत बड़े सियासी फेलियर के बाद परेशान हैं, पूरी पार्टी परेशान है, कोई ना कोई इल्ज़ाम तराशी करेंगे। लेकिन बात यह है, अगर हम हकीकत देखें, सच देखें, इमरान खान साहब की ज़िंदगी, और बाखुदा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे लीडर हैं, एक बिल्कुल न्यूट्रल हो के अगर मैं देखूँ, इंतहाई सा ज़िंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग उनसे बेशुमार प्यार करते हैं। उनके किसी दोस्त के पास अगर अच्छी से अच्छी गाड़ी है तो हम ये जाते नहीं थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठते थे। हमने खान साहब को ज़बरदस्ती कि खान साहब आपकी ज़िंदगी इस वक्त पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है। ये और फिर मैंने इनको ये भी कहा, गार्ड्स भी नहीं रखते थे सामने, बुलेट प्रूफ भी नहीं, वो स्टेज भी नहीं होता था। हमने कह के मिन्नतें कर करके, और फिर दोस्तों ने वो चीजें अगर प्रोवाइड किया उनकी मोहब्बत से, उस पे कुछ पैसा नहीं खान साहब का वहीं पर है। क्या मोहब्बत करने वालों ने धांधली के सबूत लाके दे दिए? घड़ी नजर आती है। के सबूत कहां से आ गए हैं 1.5 साल के बाद? खान साहब ने, अगर अब वो कह रहे हैं कि अब हम सोचेंगे सबूत आने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट जाएं या फिर हम इलेक्शन कमीशन जाएं, तो अगर पहले से थे तो क्या क्यों रख के बैठे हुए थे? 30 नवंबर का वेट कर रहे थे। देखिए, हो सकता है वो कोई स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सबूत देर से हाथ लगे हो, कुछ भी हो सकता है। पहले नहीं थे, हवा में मेरे हल्के के अंदर भी देखे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने पेश किए हैं तो ये ना देखे कि बाद में पेश क्यों किए हैं। अगर वो पेश कर ही रहे हैं तो छानबीन उसके मुताबिक होनी चाहिए, और दरअसल तो सबूत की कोई जरूरत नहीं, खुली आंखों से। और आप सबूत तो आपकी पूरी पार्लियामेंट है जो पार्लियामेंट में खड़े होकर मानती है कि धांधली हुई है,
اپوزیشن بھی مانتی ہے, حکومت بھی مانتی ہے, تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ کون سا ثبوت آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, اب خان صاحب 30 نومبر کو تو آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پریشان کرنے, لیکن اب ایک بات کہ وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی کے ثبوت بھی لگے, تو کیا کچھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیے, جو دھاندلی کے ثبوت یہ ہمیشہ سے دعویٰ کرتے آ رہے تھے کہ آج رات کے 12 بجے یہ ہوگا, پھر یہ ساری جو یہ ان کی بھبکیاں ہیں, یہ سارے ان کے اس طرح کے جو دعوے تھے, ماضی میں پوری قوم نے دیکھا ہے کہ رات 12 بجے خان صاحب ایک اہم اعلان کریں گے, اگلے دن 12 بجے پہ پھر بات چلی جاتی تھی, پھر اگلے دن 10 بجے پہ, پھر دوپہر کو کوئی اہم اعلان ہوا. ہاں, ایک کام ضرور ہوا کہ پاکستان کی معیشت کو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہو گیا. پاکستان جو پروجیکٹس پاکستان میں سرمایہ کاری ہونے والی تھی وہ رک گئی. ڈالر کا جو ریٹ ہم نے کنٹرول کیا تھا وہ دوبارہ سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا. اعداد و شمار جو تھے پاکستان کی معیشت کے بڑھتے ہوئے اچھائی کی طرف جاتے ہوئے وہ دوبارہ, یہ ضرور فائدہ ہوا پاکستان کی معیشت چھوڑے, وہ کہہ رہے ہیں حکومت بچائیں اب آپ 30 نومبر کو. حکومت ان کے 30 نومبر یہ یہاں پر بیٹھے رہے, انہوں نے ایک روز کہا کہ آج رات کو جو تھرڈ امپائر انگلی اٹھا دے گا, آج رات کو یہ ہو جائے گا. پھر انہوں نے بیان بدلا کہ جی امپائر اللہ تعالیٰ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو ہر وقت ہر فیصلے کے امپائر ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو, معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور ہونا کچھ نہیں ہے, آپ کی مطالبات جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی وہ تیزی سے کام کر رہی, مین مطالبہ آپ کا وہ تھا. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کمیشن بنانا چاہیے, اور کمیشن کے اوپر سپریم کورٹ کو آلریڈی آپ کے 14 اگست کے جلسے کی روانگی سے پہلے ہی لاہور سے پرائم منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کہہ کے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ کمیشن کانسٹیٹیوٹ کریں. تو آپ بریک لینی ہے, لیکن ایک بات اور بتا دیں, 30 نومبر کی بہت بات کریں نا, پرویز رشید صاحب نے کہا 30 نومبر بھی دیکھ لیں گے, یہ بتا دیں کیسے دیکھیں گے؟ چھپ کر دیکھیں گے, سامنے آ کر آپ دیکھیں گے, کیسے دیکھیں گے؟ خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ اب برداشت نہیں کروں گا, صبر ختم. ہم نے تو ان کو اپنے گھر میں بٹھا کے 30 نومبر ان کے جو پہلے 14 اگست والی دھرنے دیکھے, قادری صاحب کے بھی دیکھے, ہم ان کے بیچ میں سے گزر کے روز جاتے تھے. وہ کیا تھا گجرانوالہ میں دیکھیں نا, یہ اب گو نواز گو کے جب نعرے ان کے ورکرز کے کنونشنز کے بیچ میں جا کے لگوانے کی کوشش کرتے ہیں یہ, تو پھر یہ اب اس بات پہ کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں؟ یہ امپریشن, یہ جو ٹرینڈ ہے انہوں نے خود ڈالا ہے. اب یہ ٹرینڈ ہم ورکرز کو روکیں گے بھی تو وہ کون روکے گا؟ یہ ساری جو انسائٹمنٹ اور وائلنس کی سیاست شروع کی ہے اس ملک میں آ کے, وہ تو انہوں نے ہی آ کے کی ہے. کہ کسی کے پارٹی کو اگر یہی کچھ ہوا, گو نواز گو کے نعرے لگے, پھر ان کو انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے تو پھر اب ان کو برداشت کرنے چاہیے. 30 کو بھی پڑیں گے انڈے ٹماٹر؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پڑیں گے, ان کو اس چیز سے جو خود محتاط رہنا چاہیے. وائلنس کی مطلب گو نواز گو کا نعرہ نہ لگائیں, یہ تو اب ان کو خود سوچ سمجھ کے نعرے لگانے چاہیے. اب اگر یہ کسی جا کے گھر میں جا کے گو نواز گو کے نعرہ لگائیں گے, یہ نعرہ اگر کسی کے گھر میں جا کے لگائیں گے جہاں پہ اس کی اکثریت ہوگی, تو وہاں پہ ان کو انڈے ٹماٹر کی بات کی واضح ہو گئی کہ جہاں گولیاں مارتی خواتین کے دوپٹے چھین لیے, گوشے درود میں بیٹھے ہوئے 70 سالہ بزرگ کو گھسیٹ کے سینے میں گولیاں ماری, جہاں پہ لوگوں کو بلٹس لگی, میٹالک بلٹس اسلام آباد کے اندر, اور پھر چودھری نثار علی خان صاحب آ کے اس پولیس کو شاباش دیتے رہے کہ آپ نے مارا ہے. اور پھر 90,000 زہریلی گیس کے شن ہندوستان سے اپنے دوست, ذرا سن لینا, حوصلہ پیدا کریں, نریندر مودی سے 90,000 شن منگوا کے معصوم پاکستانیوں کو خون میں نہلایا گیا. اگر وائلنس کی سیاست تو انہوں نے شروع کی ہے. اپنی بات پر بولے نا, آپ سے بات کریں نا, انڈے ٹماٹر کی کیا ہے؟ حوصلہ رکھیں نا, حوصلہ رکھیں. ابھی قاتلوں کی بات ہو رہی ہے تو حوصلہ رکھیں. قاتل کو بے نقاب ہونے دیں, قاتل کو بے نقاب ہونے دیں. کون ہے قاتل؟ دھمکیاں دی جا رہی ہیں مطلب؟ نہیں دیکھیں, یہ غلط ہے. تشدد کا اور ریاستی جبر کی ابتدا گلو کریسی نے, نون لیگ نے شروع کی. سارے ماڈل ٹاؤن سے خواتین کو گولیاں کسی مہذب معاشرے میں نہیں ماری جاتی, دوپٹے نہیں چھینے جاتے. آپ کا اقتدار شہداء کے خون پر قائم ہے, آپ کے تخت کو ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کا خون لگا ہوا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ الیکشن 2018 میں ہوں گے یا 15 میں؟ ذرا اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. مریاض عباسی صاحب, اب 30 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن دن ہے, لیکن قادری صاحب نے بھی آج اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے, جو سیاسی آپ کی جنگ ہے, اس کا آغاز کر دیا ہے, اور انہوں نے فلاحی مملکت کا بھی آئیڈیا دیا ہے. دیکھا گیا کہ جب آپ لوگوں نے الیکشن لڑا نا, تب تک یہ فلاحی مملکت کی بات کی, اس کا آئیڈیا دیا گیا, لیکن آپ میں سے کوئی بھی پارلیمنٹ نہیں پہنچ سکا سوائے قادری صاحب کے. تو کیا لگتا ہے اب یہ بات چلے گی, اب آئیڈیا چلے گا, اب اس کے ذریعے پہنچیں گے پارلیمنٹ آپ؟ دیکھیں, بڑا اچھا سوال ہے. فلاحی مملکت کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کر دوں. وہ ماڈریٹ اسلامک ویلفیئر سٹیٹ ہوگی, ریاست مدینہ کا ماڈل ہے.
اس کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کی تھیوری ہے موقعات مدینہ کی کہ ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی سیلری کیا ہوگی, آپ نے فرمایا مدینہ کے ایک مزدور کی جتنی سیلری ہوتی ہے. آپ سے پوچھا گیا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو فرمایا جیسے مزدور کا گزارا ہوتا ہے. تو پھر بھی اس نے پوچھا اگر نہ ہوا گزارا, آپ نے فرمایا میں مزدور کی سیلری بڑھا دوں گا. یعنی آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو گراس روٹ لیول سے لوگوں سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. چلے گا آپ کا. اور 10 پوائنٹ ایجنڈا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہی ہے, اس میں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے. گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. مطلب کیا ہے کہ عوام ٹیکس دیتی ہے, وہ ٹیکس انہی پہ خرچ ہونا چاہیے. دوسری بات, یہ بھکر کا جلسہ آج ہوا ہے, میسیو کراؤڈ تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھکر کے لوگوں کو کہ جنہوں نے آج ڈاکٹر طاہر القادری کو ویلکم کیا. ڈاکٹر صاحب جہاں جا رہے ہیں پبلک ان کے پیچھے آ رہی ہے. جہاں تک گھڑی کا سوال رہ گیا, مجھے ذہن میں آ گیا کہ شازیہ مری صاحبہ نے ایک دفعہ اسمبلی کے اندر تقریر میں کہا تھا, میڈیا نے دکھایا کہ ایک معزز رکن پارلیمنٹ نے 45 کروڑ کی گھڑی پہن رکھی ہے, اور ان کا اشارہ پی ایم صاحب کی طرف تھا اور اسے میڈیا نے دکھایا. دوسری جہاں ثبوت کی بات ہے تو پھر پاکستان کی تاریخ کے اندر بتانا چاہیے کہ وزٹس جو جہازوں پہ ہوتے ہیں, پی آئی اے کا ایک جہاز 297 سیٹر دیا جاتا ہے کیوں, اور پھر ڈیزل یا پیٹرول کے پرمٹ بھی جو لیے گئے ان کے بھی ثبوت. ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ تو سوال ہو گیا آپ کے آئی ڈی اے کا فلاحی مملکت والا آپ نے کلیئر کیا, یہ نہیں بتایا کہ چلے گا کہ نہیں, لیکن ایک بات آج قادری صاحب نے اور کی کہ شیعہ اور سنی دونوں کو وہ ایک ملت, ایک تسبیح کے دانے بنانا چاہتے ہیں. صرف یہ بتا دیں کہ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تمام اہل سنت, تمام جو سنی ہیں ان کے متفق ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے, پاکستان عوامی تحریک, میرے بھائی نے ایک بات کی تھی میں اس کا جواب دے دوں, اس کے اندر چیریٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. پاکستان عوامی تحریک پاکستان عوامی تحریک کا ہر ورکر اور ڈاکٹر طاہر القادری کا فلسفہ امن محبت ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں, پھر پاکستانی ہیں, پھر کچھ اور ہیں. جہاں سنی شیعہ کے ایک کرنے کی بات ہے, پہلا شخص ہے ڈاکٹر طاہر القادری جس نے سیکٹیرین ہارمنی کی بات کی, انٹرسیکٹ ہارمنی, پہلے سنیوں کو تو ایک کر لیں, انٹرفیتھ ہارمنی کی بات کی, تمام سنیوں کو, اور پورے مذاہب عالم کی ایک کانفرنس لندن میں ہوئی تھی. پوری دنیا کے مذاہب کے بڑے بڑے لوگ آئے تھے جو مسٹیسزم کی ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات ہیں, ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو انکاؤنٹر کیا, 600 صفحات پہ فتویٰ دیا, اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری وائس آف پیس کے نام سے جانے جاتے ہیں. اور پاکستان کے اندر آج لوگ داعش کی بات کرتے ہیں, آج جہاد فی قتال فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں. جب فوج کو سنیں, جب فوج کو لوگ شہید نہیں مانتے تھے, طاہر القادری کو واحد لیڈر تھا جس نے کہا تاجدار کائنات نے آپ کو شہادت کا سرٹیفکیٹ دیا, کسی ملا یا مفتی سے لینے کی ضرورت نہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا خیال ہے کہ اہل تشیع اور اہل سنت جو ہیں ان کے متفقہ لیڈر ہیں؟ پہلے تو قادری صاحب اس بات کا جواب دے کہ 3 مہینے جو 2 مہینے وہاں پہ بیٹھے تھے اسلام آباد میں, ڈیڈ لاک کیسا ختم ہوا, کیا کوئی ڈیل ہو گئی یا نہیں, کیوں جو ہے دھرنا انہوں نے ختم کیا, جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم واپس آئے ہمیں شہید کیا جائے, پھر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہ اگر میں واپس آئے, اگر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا تو پبلک ہمیں اتنا زیادہ ویلکم نہ کرتی. لاہور فیصل آباد ہری پور کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ سٹنگ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. میں متفقہ لیڈر کا پوچھ رہی ہوں, آپ دھرنے میں چلے گئے, پوری قوم کے لیڈر, عوام کے لیڈر, تو انٹیگریٹی کے حوالے سے جو سوال اٹھائے اس کا جواب تو دے. آپ جو ہے پورے سر کیا وہ اہل تشیع اور اہل سنت کے متفقہ لیڈر ہیں؟ آپ دین کا ثبوت نہ لے کے آ سکیں تو آپ کو ہر جانا پڑ سکتا ہے. آپ جواب نہیں دینا چاہتے, عوام کے لیڈر نے ڈاکٹر طاہر القادری. جی ملت اسلامیہ کا آپ لیڈر بنانے سے پہلے سے یہ ثابت کریں کہ ان کی انٹیگریٹی اسلام آباد کے ڈیل کے حوالے سے ہے یا نہیں. آپ ثابت نہ کر سکے وہ ہرجانا ہوگا. میں یہاں بات کہتا ہوں, اگر آپ اپنی بات میں ایک منٹ ثابت نہ کر سکے تو میں پارس خورشید کے پروگرام کے ریفرنس سے آپ کو ہر جانے کا نوٹس, میں نوٹس فائل کروں گا, میں نوٹس فائل کروں گا. نہیں, یہ غلط بات ہے. دیکھیں ہم شہداء کے خون قصاص کا بدلہ قصاص ہوگا, قتل کا بدلہ آئین اور قانون کے پیرائی میں ہوگا. کیا بات ہے عوام کو باتیں کرنا, لوگ ہمارے شہید ہوئے, زخم ہم نے کھائے, ہم ہر تھالی کا بینگن نہیں لے, ہم نے کبھی ڈیزل کا پرمٹ نہیں لیا, پیٹرول کا پرمٹ نہیں لیا, ہم نے سی این جی کا پرمٹ نہیں لیا. الحمدللہ اس پاکستان کے اندر رول آف لا کی بات کی ہے. غیر ثبوت کے بعد نہیں, یہ غلط بات ہے. شہداء ماڈل ٹاؤن خون ہوگا, لیکن آپ کو ثبوت دینا پڑے گا ورنہ میں کورٹ سے سمن فائل کروں گا. کر دیجیے گا, ضرور آگے بات بڑھانے رہے. کل چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی ایک بڑا جلسہ کیا, جلسوں پہ ہی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہ جو حکومت ظلم کر رہی ہے نا اس کی داستان سنائی, پاکستان عوامی تحریک بھی سناتی ہے, تحریک انصاف بھی سناتی ہے.
ये बता दें कि ये अवाम की आवाज कौन है? बड़े बड़े जलसे तो सभी कर रहे हैं। देखिए, अगर जलसों से फर्क पड़ता तो मेरे ख्याल में कल इलेक्शन हो जाते। अवाम की आवाज कौन है? देखिए, अवाम की आवाज उस वक्त होगी जब इलेक्शन होगा, और इलेक्शन 2018 में होगा। इनकी ख्वाब पूरी नहीं होगी कि मिड टर्म इलेक्शन 1 महीने के बाद होने वाला है। बेशक ये लोग अपना इनकलाबी जो मंशूर है इन्होंने निकाला, या आज़ादी का मंशूर है, जलसे जमात इस्लामी ने भी कल किए, हमने कोयटा में 2 लाख लोगों को निकाला है, दूसरी पार्टियों ने भी किए, लेकिन जलसों से ना इनकलाब आया, ना आज़ादी आएगी, ना हुकूमत। 70 दिन धरना देके तो देखे ना, तो फिर आप क्यों एक हफ्ता बैठ के दिखाए ना, मान के मेरा चैलेंज है। चले, अभी आपने कहा इलेक्शन 2018 में होगा। बात करना आसान है, जैसा 2 घंटे के लिए होता है, 24 घंटे मुसलसल 70 दिन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे वर्कर ने सस्टेन किया, रियासती जबर बर्दाश्त किया, ऐसा नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी चाह रही है आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहे। अबरारुल हक साहब, अभी इन्होंने जाना चौधरी साहब ने कहा कि इलेक्शन 2018 में ही होंगे, आप क्या कहते हैं? 2018 में होंगे, 2015 में होंगे? चूंकि ख्वाहिश तो शायद 2015 की है ना आपकी, लेकिन सूरत हाल ऐसी लग रही है और आपकी तैयारियों से तो लग रहा है। बात यह है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। 2018 का ख्याल इनका होना ही चाहिए। हुकूमत मिली हुई है और वो भी 2 नंबर तरीके से। उनको तो पता है कि अगर खुल गया मामला तो फिर क्यों, देखो ना 4 हल्के क्यों नहीं खोलते। हमें कहें खैबर पख्तूनख्वा में कि फलां हल्के पे हमें शक है, बताएं, हम खोल देंगे। वो क्यों नहीं खोलेंगे? ये आपको भी पता है, मुझे भी, और आवाम को भी पता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है। तो खौफजदा है, इसलिए तो किसी भी तरह से 2018 और फिर आइंदा आने वाले वक्तों में भी धांधली के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। अच्छा। ताकि उनके जरिए फिर इक़्तिदार में आ जाए। और इस बार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अवाम अवेयरनेस उसको दे दी गई है। वो जो कंटेनर है ना, मुझे लगता है एक वजह वो बहुत बड़े अजायब घर में रखा जाएगा, जो पाकिस्तान की अवाम की अवेयरनेस का बायस बना और हिस्ट्री में रिकॉर्ड होगा। लाइट मत लीजिएगा, 2 कंटेनर हैं, 2 में से कौन सा कंटेनर? बहुत सारे लोगों को चुभेगी, लेकिन बात है 100 दिनों में इमरान खान ने वो किया है जो पाकिस्तान में 67 सालों में नहीं हो सका। अच्छा। और वो अब आप देखें, अगर आप नहीं देना चाहते हक किसी को, कायदे आज़म से भी किसी ने पूछा था कि अगर अंग्रेज आपको पाकिस्तान नहीं बनाने देंगे आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था वो हमें हमारा हक दें या ना दें, हम अपने मकसद के हुसूल की खातिर लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम लड़ रहे हैं और अल्लाह पे हमें यकीन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर मौजूद हैं। अभी मोहसिन साहब ने बात की गुल्लू क्रेसी, ये नून लीग ने शुरू की, ये आप भी जानती है, मैं भी पहले भी करते थे, लेकिन क्या हुआ, मीडिया आजाद हो गया। आप लोगों को क्रेडिट जाता है मीडिया को, जिसने अवाम के सामने दूध का दूध पानी का पानी। सर, आप एक दिन मीडिया पे इल्जामात भी लगाते हैं, दूसरी पे तारीफ भी करते हैं, चलें बैलेंस कर देते हैं, अच्छी बात है। इलेक्शन 2018 या 2015, बस इसका जवाब दे दें फिर आगे चलूं। नहीं, मुझे 2015 में नजर आ रहा है। इतना जुल्म ना करें, लोगों के पैसों से इतना खिलवाड़ ना करें। कहते हैं ना कि अगर अवाम नहीं निकली तो मियां साहब जो है वो टाइम गेन कर लेंगे। पारस, देखिए, 2 नंबर तरीके से इन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिली है। 2 नंबर तरीके से आज वज़ीर आला ने अनपेड रजिस्टर्ड गाड़ियां वहां पे पकड़ी गई हैं। ये 2 नंबर है। 2 नंबर ये है कि आप 2 नंबर ये है कि दरलूक में आप खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हम मर्द हैं, हमने तस्लीम किया है, आप मर्द बने ना। आपने कहा था कि हमने इलेक्शन रिजल्ट आप तो कबूल कर लिए हैं, फिर भी नहीं खोल रहे मेरे भाई। आप तो जानते हैं सारे नून लीग वाले भी। 18 मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन हक के साथ खड़ा ना, आवाम देख रही है, अल्लाह भी देख रहा है, आर्जी जिंदगी है, आगे भी जाना है, हमेशा रहने वाली है। आखिरत की जिंदगी के बारे में भी तो कुछ सोचे ना। ये आपने खुद एक्सेप्ट किए वो रिजल्ट, आपके दुनिया में थोड़े रहना है, तो अभी आप मर्द बने ना, एक्सेप्ट करें। अच्छा राजा साहब, एक बात बता दें कि आप तो कह रहे हैं ना आजकल ये हुकूमत यकीन दिला रही है 2018 में इलेक्शन होंगे, कैसे जवाब आप पैदा करेंगे अपने लिए 2018 तक रहने का, क्योंकि जीत तो मशकूक कर दी है इन्होंने आपकी। देखिए जी, ना इनके कहने से और ना इनके धरनों से, ना इनकी रैली से हमारी जीत मशकूक होती है। और जहां तक बात है, अगर ये ऑडिट कराना चाहते तो प्राइम मिनिस्टर ने तो पूरे इलेक्शन के ऑडिट की बात की है, जो उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो 4 हल्के तो दूर की बात रह गई कि हम उन 4 हल्कों बात करते कराते नहीं हैं आप लोग इलेक्शन। करो ना यार, करो ना। दूसरी बात ये है, हम तो करने के लिए तैयार हैं। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी में भी आ जाएं, हम तो उसकी कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आप उस इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के अंदर बैठे तो सही ना, हम इलेक्शन कमीशन आप जैसे लोग हो ना, फिर हम आपको ये इख्तियार देते हैं कि आप आ जाएं, हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि आप हल्के खोल दें, वो 4 हल्के खुल जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर करूंगा, जो मेरे भाई ने, मैं एक तो गुजारिश ये करूंगा कि टॉक
شوز میں جب آیا کریں. یہ جلسہ نہیں ہوتا یہاں پہ تقریر کی جائے, یہ ٹاک شوز ہوتے ہیں, یہاں پہ مہذب طریقے سے دھیمے لہجے میں اپنی بات کرنی چاہیے. میں گزارش کروں گا اونچی آواز میں اس میں یہ بات کروں گا, وہ سنائیے, اب میری بات سن تو لینا, اب میری بات آپ سن تو لیں. میری بات میں اونچا بول رہا ہوں, یہ بد تہذیبی ہے. عورتوں کے منہ میں گولیاں مارنا یہ تہذیب ہے. عورت کے منہ میں گولی مارنا یہ تہذیب ہے. عورت کے منہ میں گولی مارنا یہ تہذیب ہے. لیکن چیخنے چلانے سے آپ اپنی بہنوں کے دوپٹے چھیننا, یہ غیرت مند ہوں, آپ کی طرح نہیں ہوں. ہماری بہنوں کے پردے چھینے گئے, گولیاں ماری گئی, ان کی طرح نہیں ہے. ممبرشپ کی خاطر تمہاروں کی ہر بات مان رہے. آپ کو گولیاں مارنے والے ہیں, آپ کے تو منہ کو خون لگ گیا, یہ خون لی گئے. حق کی بات کر رہا ہوں بھائی. عورتوں کے منہ میں گولیاں مارنے والا یہ بد تہذیبی نہیں تو اور کیا ہے. اگر ارلی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ ارلی الیکشنز کے لیے تیار ہیں؟ جو کہ 2/3 کی بات کی ہے قادری صاحب نے, تو آپ لوگ حاصل کر لیں گے اگر ارلی الیکشنز ہوتے ہیں؟ دیکھیں میسیو پبلک ڈاکٹر طاہر القادری جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں ویلکم کر رہے ہیں, اچھا رسپانس آ رہا ہے, ڈائریکٹ انٹریکشن ہے, موبیلائزیشن جاری ہے, اور ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا وعدہ پورا کیا. گلی گلی نگر نگر انقلاب کا پیغام پہنچ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی شہدائے ماڈل ٹاؤن کا خون بھی رائے گا نہیں جائے گا. لاسٹ کامنٹ جلدی سے. کامران یوسف مایاناز جرنلسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے امریکی سفیر کو ڈریگ کیا ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے لیے سپورٹ وڈرا کرے. یہ ان کی کو ڈریگ کرنے کی کوشش ہے. ہماری سیاست میں ڈومیسٹک ایشو میں اس پہ میں احتجاج کرتا ہوں. اگر اس ملک میں دو جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ کی سیاست ہو رہی ہے. قادری صاحب کہتے ہیں میں مدینہ کا ماڈل لے کر آؤں گا, خود بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں, ایمریٹس کی 2 کروڑ کی بلٹ پروف میں پھرتے ہیں. اس طرح مدینہ کا ماڈل نہیں آتا. عمران صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں, یہ جو ملاتیں عمران خان صاحب کی ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, چندے سے ٹیکس پیئر سے کرتے ہیں. پاکستانی قوم کے مال پہ جناب جمعہ بازار لگا رکھا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری اپنی سیریز کا پیسہ بھی لے تو کروڑوں روپے جواب دے رہے ہیں اس چیز کا کہ یہ ملاقاتیں کیا قومی لیول کے قومی سطح کے لیڈرز جن سے مختلف ممالک کے سفیر ملاقات کرتے رہتے ہیں, اور وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے ہی ٹائم لیا تھا, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. روٹین کی ملاقات سمجھا جائے اسے. جی, اور اس ملاقات میں جمہوریت کے حوالے سے اس کو سٹرونگ بنانے کے حوالے سے بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے جو آپ کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اور اس کو ان کو بھی سبوٹاج نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو بھی اپنی جو ہے کیا پتہ نا جمہوریت کی سلامتی کے لیے 30 کی کال ختم کرنا پڑے, دھرنا واپس لینا پڑے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ سب کا. موجودہ صورتحال میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ لفظوں کی جنگ گریبانوں تک پہنچ چکی ہے؟ سوچئے گا اس پر, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.